شروع ہو جائے جی کیا کوئی ضروری ہے، کیا کوئی یہ ہے، کیا روزہ نہیں ہوتا، روٹی سب کرے تو کیا وقت آئے گا یہ کہ لوگ میری سنت سے دور ہو جائیں گے، اور جب سنت سے دور ہوں گے تو اس وقت میں اگر کوئی اگر اللہ رب العزت نے ساحری اور افطاری کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت ساحری جس طرح اس انداز میں ہم کرتے ہیں اس کا کوئی حکم نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جب غروب ہو جائے آفتاب یعنی افطاری کا وقت ہو گئے، اس کے بعد رات میں تک جب تک آپ جاگ رہے ہیں اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ سو گئے تو سو کے اٹھ گئے تو پھر اس کے وقت سے لے کے آگے آپ کے جو روزے کا وقت ہے وہ شروع ہو گیا۔ چاہے غروب آفتاب کے 5 منٹ کے بعد آپ سو گئے ہیں تو پھر اٹھے ہیں تو پھر آپ کا روزہ شروع ہو گیا، پھر افطاری تک آپ کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی، بڑے محنتی صحابی تھے، حضرت صبا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بڑے محنتی تھے، سارا دن کام کرتے رہے روزے کی حالت میں، افطاری کے وقت گھر آئے، زوجہ نے کھانا تیار کیا تو کھانا وہ تیار کر رہی تھی تو وہ سو گئے، تو جب سو کے اٹھے تو بیوی نے کہا کہ کھانا کھا لیا، فرمایا کہ اب تو وقت ختم ہو گیا، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ بغیر کھانا کھائے روزہ رکھ لیا، پھر اگلا دن آیا، پھر سارا دن محنت کرتے رہے تو کمزوری ہو گئی اور برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر رحم آیا، تو ان کا یہ عمل ہمارے لیے باعث رحمت بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ جو سفیدی ہے اس کا ڈورا ظاہر نہ ہو جائے، اور من الفجر من الخیط الاسود جو سیاہی کا ڈورا ہے اس پر، یعنی جو صبح صادق ہے اس سے پہلے اس کو جو روشنی ظاہر ہوتی ہے افق پر اسے سفیدی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ صبح صادق سے پہلے تک آپ کھائیں اور پیے یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد تم روزہ رکھو رات کے آنے تک، رات کے آنے تک، یعنی آگے جو حصہ ہے وہ افطاری کا ذکر ہے اور اس سے پہلے سحری کا ذکر ہے۔ تو عربی لغت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے قاموس، اس کے اندر سحری کو بیان کیا گیا کہ سحری کس کو کہتے ہیں، تو بیان کیا گیا کہ سحری کہتے ہیں جو رات کے وقت کھانا ہوتا ہے اس کو ہم سحری کہتے ہیں، اور اسی کی ہی اصطلاح آگے بیان کی گئی جو وقت ہے کہ جو جس وقت ہم اٹھتے ہیں 3 بجے کے بعد یا 4 بجے کے بعد اس کو سحری کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانے میں جو ہے وہ دیر کرو اور افطاری کرنے میں جلدی کرو، سحری کھانے میں دیر کرو اور افطاری کرنے میں جلدی کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اذان اس کے ساتھ کھاتے رہو، اور جلدی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ افطاری سے پہلے کھا لو،
یعنی جب افطاری کا وقت ہو جائے تو آپ اس میں دیر نہ کرو، اس میں افطاری کے وقت میں دیر نہ کرو، اسی وقت آپ روزہ افطار کر لو۔ یہ نہیں کہ میں کوئی بات نہیں تھی کیا پھر بھی جو ہے ٹائم نماز پڑھ لیتے ہیں پھر روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے اندر جلدی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اعجلهم فطرا، جو افطاری کے اندر جلدی کرتا ہے۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو افطاری کے اندر جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور سحری کا بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سحری ہے وہ بندے کے لیے بہت ہی اچھی ہے، یعنی صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ سحری جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو پورا میرا موضوع بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو وقت گزر رہا ہے آپ جانتے ہیں اس دور میں اتنے فتنے سر اٹھا رہے ہیں کہ جو اسلام کے شاعر تھے یا جس کے اندر ہمارے دین اسلام کی ایک عظمت تھی، ایک شان تھی، اس کو اپنے خیالات میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنے اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق دین ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سحری کا انکار، افطاری کا انکار، پھر اس پر بحث، اور پھر یہ کہنا کہ یہ کوئی اسلام کے اندر کوئی اتنا سخت حکم نہیں ہے کہ آپ ضروری ہے کہ آپ اٹھ کے سحری کریں۔ ایک ہے اپنی سوچ کو بیان کرنا اور ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چیز کو بیان کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کرنا، کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب آپ اس کے اوپر حکم اپنی طرف سے جاری تو نہ فرمائیں نا کہ آپ کہیں کہ اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں تھی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ تو اس لیے اپنے خیال، جو اپنی سوچ، ہم یہ جو احکامات ہیں اور جو ہمارے شاعر ہیں ان پر ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی طرف یا اس جو خیالات والے لوگ ہیں ان کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جو احکامات ہیں اسلام کے اور شریعت کے ان پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری جو ہے اس میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بیان فرمایا کہ سحری کس کے ساتھ کریں، کس چیز کے ساتھ سحری کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری جو ہے کھجور کے ساتھ کریں۔ سحری کس کے ساتھ؟ کھجور کے ساتھ۔ جس طرح سحری کھجور کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری بھی کھجور کے ساتھ کی ہے۔ افطاری بھی کھجور کے ساتھ کی ہے اور اس کے حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ، تر کھجور کے ساتھ یا خشک کھجور کے ساتھ، تر کھجور جو تازہ کھجور ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور خشک کھجور جو جس کو چھوارا کہتے ہیں اس کے ساتھ، اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے اور اس طرح اگر کریں گے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر اگر ہم بحث کرنا شروع ہو جائے کہ کیا کوئی ضروری ہے، کیا یہ ہے، کیا روزہ بھی ہوتا ہے، روٹی ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ اب اس پر اگر آگے باتیں کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے تو اس پر ہم بحث کرنا شروع ہو جائے۔ تو جب یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کی سنت ہے، اور جب سنت کے مطابق ہم عمل کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ میری سنت سے دور ہو جائیں گے، اور جب سنت سے دور ہوں گے تو اس وقت میں اگر کوئی میری سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ وقت وہی ہے کہ ہم سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سنت کا انکار کرتے ہیں کہ سنت ہے تو کیا ہے،
جس طرح کے اور بھی اس پر مسائل ہیں جو نماز تراویح کے حوالے سے، لیکن اس پر میں انشاءاللہ اس پر بھی درس ہوگا، لیکن یہ جو بہت ضروری تھا اور ساری کا وقت قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب جو سفیدی ہے وہ ظاہر ہو جائے سیاہی کے ڈورے پر، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آگے پھر نماز ہے، اور اگلا جو حصہ وہ نماز کا شروع ہے، تو صبح صادق کے بعد نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، صبح صادق کے بعد نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اب آگے جب اعلان کیا جاتا ہے کہ ساری کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگلا جو وقت ہے وہ ہے اذان کا، جو ہم اذان پڑھ رہے ہیں، اس میں ساری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض بندوں نے ہمیں روٹین بنائی ہوتی ہے، بعض تو اذان تک کھاتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی طرف سے خیال بنایا ہوا ہے کہ کبھی اذان ہو رہی ہے، کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، اذان تک کھاتے رہتے ہیں۔ اور اگر کھاتے نہیں ہیں تو ایک ہمارے اندر ایک روٹین ہے، اذان ہوتی ہے تو جلدی پانی پی لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ روزہ بند کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ بند کر رہے ہیں، حالانکہ روزہ وہاں بند نہیں ہو رہا ہوتا، روزہ کھل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے تو روزے کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا، روزہ رہا ہی نہیں۔ جب روزہ ہوا ہی نہیں تو پھر روزہ کس چیز کا؟ تو اس لیے جو وقت اذان کا ہے وہ فجر کے لیے ہے، وہ فجر کے لیے۔ اس کو ہم اس اذان کو ہم جوڑتے ہیں وہ جو افطاری کی اذان ہے، جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو ساتھ اذان ہوتی ہے، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اذان ہو رہی ہے افطار ہے، لیکن یہ جو اذان فجر کی ہے یہ ہے نماز کی اذان، اس کا روزے کے ساتھ سحری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سحری کا وقت 5 منٹ 3-4 منٹ جو ہے وہ پہلے ختم ہو جاتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تھوڑی تھوڑی غلطیوں سے جو ہے وہ ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان مسائل پر غور کرنا چاہیے، سحری و افطاری کو بڑے ذوق اور شوق سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا